السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. میرے لیے خوشی مسرت کی بات ہے کہ آج میں مودی نگر کی جامع مسجد میں چلنے والے مدرسہ اسلامیہ درس القرآن کے اس اجلاس میں شریک ہوں. یہ اجلاس ایک ایسی بستی میں ہو رہا ہے جو ہندوستان کے دارالخلافت دلی کے پڑوس میں ہے، اور یہ مغربی یو پی کے وہ علاقے ہیں کہ جن علاقوں کی تاریخ بڑی روشن رہی ہے اور جن سے بہت بڑے بڑے علماء، صلحاء، مفکرین، مصلحین، مجددین، دعات اور مبلغین ظاہر ہوتے رہے، برپا ہوتے رہے، اور ان کے کاموں کے اثرات صرف پنجاب میں یا مغربی یو پی میں منحصر و محدود نہیں رہے، بلکہ دور دراز علاقوں تک پہنچے. اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان کے اکثر صوبوں میں ان کے اثرات منتقل ہوئے، اور ان کی علمی اور عملی اور دعوتی اور اصلاحی کوششوں سے اس ملک میں بڑے پیمانے پر اصلاح ہوئی، عوام کی بھی اصلاح ہوئی اور خواص کی بھی اصلاح ہوئی. تو یہ بات مستبعد نہیں ہے. بس میرے فون پہ ملا. اسلام کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں یہ بات مسلمانوں کو تو لازماً معلوم ہونی چاہیے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام در حقیقت انسان کی جو نیچرل سچویشن ہے، جو طبعی حالت ہے، اس کی ترجمانی کرتا ہے. اسلام کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک انسان ایک منو ایشور کی مکمل طور پر پوجا کرے، وہ لارڈ کو اور گاڈ کو اس حیثیت سے مانے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اللہ کے نام سے اسے یاد کرے کہ جو نام سب سے قدیم ہے، آج بھی زندہ و تابندہ ہے اور تا قیامت یہ نام رہے گا. اس نام میں اور ایشور میں اور لارڈ میں اور گاڈ میں بنیادی طور پر فرق نہیں ہے، اور اس اعتبار سے جتنے بھی انسان بستے ہیں وہ اپنے کو ہندو کہتے ہوں یا عیسائی کہتے ہوں یا یہودی یا جینی یا بدھسٹ یا کسی بھی مذہب کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوں، لیکن ایک بات ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب ایک پریوار کے ہیں، ایک خاندان کے ہیں. سب کے ماں باپ جن سے یہ انسانی خاندان شروع ہوا وہ آدم ہے اور حوا ہے، جن کو بائبل میں ایڈم اور ایو کے نام سے یاد کیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے جتنے بھی انسان دنیا میں بستے ہیں وہ افریقہ کے کالے ہوں یا یورپ کے گورے ہوں یا انڈیا کے کلرڈ ہوں،
وہ سب جا کر اوپر ایک باپ اور ایک ماں سے جڑ جاتے ہیں۔ اس لیے واقعہ یہ ہے کہ ایک انسانی پریوار ہے، ایک انسانی خاندان ہے، اور ایک خاندان میں جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں، سگی بہنیں ہوتی ہیں، سگے رشتہ دار ہوتے ہیں، ویسے ہی پوری دنیا کا یہ ایک خاندان ہے۔ اور یہ مودی نگر ہے، اور مودی نگر نے جب یہاں G20 کانفرنس ہوئی تھی، دنیا کی ایک بڑی عظیم الشان کانفرنس ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ ہم سب ایک پریوار کے لوگ ہیں۔ اس وقت ظاہر ہے کہ افریقہ کے نمائندے بھی تھے، اور یورپ کے نمائندے بھی تھے، اور ایشیا کے نمائندے بھی، اور اسی طرح دنیا کے دوسرے خطوں کے نمائندے موجود تھے، ہر بر اعظم کے لوگ موجود تھے۔ اور G20 کی کانفرنس میں مودی جی کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ ہم سب ایک خاندان کے لوگ ہیں، ہم ایک پریوار کے لوگ ہیں۔ تو میں نے اس وقت داد دی تھی مودی جی کو، اور یہ کہا تھا کہ بالکل صحیح بات کہی آپ نے، وہی کہا جو اسلام کہتا ہے، وہی کہا جو قرآن کہتا ہے، وہی کہا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو بھی یہ بات کہتا ہے وہ مسلم ہے، وہ اللہ کے سامنے سرنڈر ہوتا ہے، وہ ایشور کو مانتا ہے، وہ اس کی پوجا کرتا ہے۔ اور جو ایشور کی پوجا کرتا ہے، سناتن دھرم سے جس کا تعلق ہوتا ہے، وہ مورتی پوجا نہیں کرتا ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا نہیں کرتا ہے، وہ دیوتاؤں کو نہیں مانتا، وہ دیویوں کو نہیں مانتا۔ یہ حقیقت میں سب خرافات ہیں، اور انسان خود ہی گڑھ لیتے ہیں جس کو چاہے اپنا خدا بنا لیتے، یہ گمراہی ہوتی ہے۔ جو سناتن دھرم کہتا ہے وہ یہ کہ ایشور ایک ہے، وہ دو نہیں، وہ تین نہیں، وہاں ٹرینٹی کا کوئی تصور نہیں ہے جو کرسچینٹی میں داخل کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ونس آف گاڈ کا جو تصور ہے وہ کرسچینٹی میں بھی ہے بنیادی طور پر، اور بائبل میں یہی لکھا ہوا ہے۔ لیکن انسان جب ادھر ادھر بھٹکتا ہے اور صحیح تعلیم اس کو نہیں دی جاتی ہے، تو پھر وہ اپنا سر ادھر بھی پھٹکتا ہے، ادھر پھٹکتا ہے، کبھی درخت کی پوجا شروع کر دیتا ہے، کبھی دریا کی پوجا شروع کر دیتا ہے، کبھی کسی پتھر کے سامنے پھول ڈال دیتا ہے اور دودھ ڈال دیتا ہے، اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے۔ یہ خرافات ہیں، سپرسٹیشنز ہیں، اوہام ہیں۔ اور جو آدمی وہمی بن جاتا ہے وہ سنکی بن جاتا ہے، جو سنکی بن جاتا ہے وہ لاجک سے دور ہو جاتا ہے، پھر اس کے پاس عقل نہیں رہتی ہے، اس کے پاس منطق نہیں رہتی ہے، وہ کسی بھی چیز کے اس کا نام اسلام ہے، اور اسلام کسی قوم کا مذہب نہیں ہے، کسی رنگ کو، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے صحیح معنی میں سناتن دھرم اسلام ہے، اور صحیح جو جوڈیزم ہے اور کرسچینٹی ہے وہ اسلام ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے، جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مکے کے مشرک بھی مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ سناتن دھرم کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ یہ بات فرما دی تھی کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، وہ سچے پکے کھرے مسلم تھے۔ اس لیے یہ ایک ایسی دعوت ہے، ایک ایسا سندیش، ایک ایسا پیغام ہے، مانوتا کا پیغام ہے، اور یہ ایک نبیوں کے سلسلے کی ایسی دعوت ہے جو ہر پیغمبر اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو دیتا رہا۔ جب کوئی بھی پیغمبر کسی جگہ برپا ہوا، مثلا حضرت نوح علیہ السلام عراق میں بحیثیت پیغمبر کے برپا ہوئے، تو انہوں نے لوگوں سے یہی کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔
اور حضرت ہود علیہ السلام جو ریاض کے ساؤتھ میں جو بہت بڑا علاقہ ریگستان بنا ہوا ہے جس کو الرب الخالی کہتے ہیں، وہاں پر وہ بحیثیت پیغمبر کے برپا ہوئے تھے اور اس وقت وہ بہت متمدن اور ترقی یافتہ شہر تھا۔ انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو جو جزیرۃ العرب کا شمالی علاقہ ہے جو تبوک کی طرف مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے پڑتا ہے، جہاں پہاڑوں میں تراش کر محل بنائے گئے تھے اور وہ آج بھی موجود ہیں، جو مدائن صالح کا علاقہ کہلاتا ہے، یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا تو یہی کہا تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، ایشور کی پوجا کیا کرو، وہ ایک مالک ہے، وہ ایک پروردگار ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے اور تمہیں اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کرنی ہے۔ اور پھر جو مدین کا علاقہ ہے جو جزیرہ نما سینا کے جنوبی علاقے اور مشرقی علاقے میں واقع ہے، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام بحیثیت پیغمبر کے برپا ہوئے تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے یہی کہا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں بحیثیت پیغمبر کے برپا کیا اور یہ بتا دیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے تشریف لائے ہیں، بنی اسرائیل ان کی قوم ہے اور اس قوم کو فرعون سے نجات بھی دلانا ہے اور صحیح مسلک و مذہب بتانا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسی بات کی تلقین کی تھی کہ ایک اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنا۔ اور فرعون کے سامنے انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا تھا، جو وقت کا سب سے ظالم جلاد و مجرم حاکم تھا جس سے لوگ کانپتے تھے، اس سے کہہ دیا تھا کہ میری قوم کو میرے حوالے کرو، تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم ان کی گردنوں میں اپنا جوا ڈالو اور تم ان پر اپنی حکمرانی کرو، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی انہیں بندگی کرنا ہے۔ ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اور وقتی سلطنت کے بڑے ظالم اور جابر حکمران سے کہا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے جو عراق کا حکمران تھا یہی بات صاف طور پر کہہ دی تھی کہ تو بادشاہ ہو سکتا ہے لیکن تو اللہ نہیں، تیری عبادت نہیں ہوگی، پوجا پاٹ نہیں ہوگی، اللہ ہے جس کی عبادت ہوگی۔ اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا، بحثیں کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مشرق سے سورج کو غروب کرتا ہے، اگر تو بڑی طاقت رکھتا ہے تو میرا مغرب سے پچھم سے سورج کو طلوع کر کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ مبہوت ہو گیا، دم بخود رہ گیا، کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا ایسے معاشرے میں جو شرک کرتا تھا، کفر کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، فسق و فجور میں مبتلا تھا۔ نبیوں کا یہی مشن رہا ہے، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے مبعوث فرمانے کا، بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اب دیگر تمام سابقہ انبیاء کی طرح ان کو ایک قوم کا نبی نہیں بنایا، ایک علاقے کا نبی نہیں بنایا، ایک زبان کا نبی نہیں بنایا، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، نبی ہے، ان کے بھی جو آپ پر براہ راست ایمان لا رہے ہیں اور مسلمان کہلا رہے ہیں، اور ہندوؤں کے بھی آپ نبی ہیں، اور جینیوں کے بھی ہیں، اور بدھسٹوں کے بھی ہیں، اور عیسائیوں کے بھی ہیں، اور یہودیوں کے بھی ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو آخری نبی کی نبوت سے خارج ہو۔ قل یا ایہا الرسول، قل یا ایہا الناس، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام انسانوں سے کہ میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، میں سندیش سب کے لیے لایا ہوں، میں میسج سب کے لیے لایا ہوں، میں میسنجر ہوں اور سب کے لیے میسنجر ہوں۔ میں قوم اور قوم میں تفریق نہیں کرتا، رنگ اور رنگ میں نہیں کرتا،
وہ غریب اور امیر میں نہیں کرتا اور حاکم اور محکوم میں نہیں کرتا. میں تمام انسانوں کو ایک خاندان سمجھتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اللہ سب کا رب ہے اور میں سب کا پیغمبر ہوں، آخری پیغمبر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے کہا تھا کہ قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. اب آپ سوچئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ وہ اعلان کر دے کہ سب کے نبی ہیں، کیا یہاں کے ہر ہندو کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں؟ اگر نہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے کوتاہی مسلمانوں نے کی ہے، امت محمد نے کی ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں، جو یہ کہتے ہیں ہم آخری نبی کو مانتے ہیں، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت اور پیغام کے ساتھ غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے اور اس امانت میں خیانت کی ہے جو عطا کی گئی تھی. تو وہاں تو اللہ کا حکم ہو رہا قرآن پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کی صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. مجھے بتائیے، آپ صرف یہی کے بارے میں بتائیے، چھوٹا سا ضلع یا جگہ ہے مودی نگر، یہاں سب سے آپ نے بتا دیا کہ محمد رحمت للعالمین. رحمت للعالمین مطلب امریکہ کے ایک کنارے سے نیوزی لینڈ کے ایک کنارے تک، ساؤتھ افریقہ کے ایک کنارے سے قفقاز اور کیکیشیا کے ایک کنارے تک، اور جہاں بھی دنیا میں آبادی قطب شمالی سے قطب جنوبی تک ہے اور مشرق سے مغرب تک ہے، سب کو خطاب ہے، حکم یہ ہے کہ سب کو بتانا ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سب کے نبی ہیں. تو یہ کیا مصیبت آئی کہ ہم اپنے جلسے کرتے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے نبی کا جلسہ ہے، یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے، یہ میلاد النبی کا جلسہ. اور میلاد النبی کے جلسے میں علاقے کے سے مسلمان اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ نے تفریق کی اور لوگوں کو بانٹا اور چھانٹا تو نتیجہ اس کا یہ نکلا جیسے مسلمان بھی نہیں جمع ہوتے. یہ جلسہ ایک جلسہ ہے جو بریلویوں کا ہے، اور یہ جلسہ دیوبندیوں کا ہے، اور یہ جلسہ اہل حدیث کا ہے، اور یہ جلسہ مقلدین کا ہے، اور یہ جلسہ شیعوں کا ہے، اور یہ جلسہ سنیوں کا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ کس قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ تقسیمات کی جائے؟ قرآن تو صاف یہ کہہ رہا ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آخری نبی نبی رحمت ہے. قرآن یہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ سب سے کہہ دیجئے کہ میں سب کا نبی ہوں، سب کا پیغمبر ہوں. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ سب کی کتاب ہے، وہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے. مسلمانوں کی صرف کتاب نہیں. جب آپ نے مسلمانوں کی کتاب بنایا تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ دھیرے دھیرے مسلمان چھٹتے چلے گئے. اب مشکل سے 1-2% ایسے مسلمان ہیں جو حفظ قرآن کرتے ہیں، نادرہ قرآن پڑھتے ہیں، جو درجوں میں پڑھتے ہیں حفظ قرآن کے. جیسے درس القرآن کا مدرسہ ہے، ان کی جو تعداد ہے، اس تعداد کا آپ اندازہ لگائیے اس تعداد سے جو کسی مدرسہ قرآن، تجوید القرآن، نادرہ قرآن، حفظ القرآن میں نہیں پڑھ رہے. ان بچوں اور ان بچوں کا جو اندازہ لگایا جائے کہ بھئی کیا فیصد ان کی ہے اور کیا فیصد ان کی ہے، تو مشکل سے 1% بچے مسلمانوں کے نہیں ملیں گے جو قرآن حفظ کر رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے خود یہ فیصلہ کر لیا کہ قرآن ہمارا نہیں. کیونکہ اگر آپ مانتے کہ قرآن ہمارا ہے تو قرآن کے حقوق ہیں، اور وہ حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو قرآن پر ایمان لانا ہے، قرآن کی تعظیم کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کا حفظ کرنا ہے، قرآن کی تجوید کو سیکھنا ہے، اور قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنا ہے، اور قرآن پاک کی نشر و اشاعت کرنی ہے، اور قرآن کو حفظ کرنا ہے، اور اس کو حفظ کرانا ہے. یہ سارے قرآن کے حق ہیں. اور اگر یہ حق ادا، قرآن سب کی کتاب ہے. آج کل آپ سنتے ہیں جب مسئلہ کوئی اٹھتا ہے، جب اسلامی شریعت میں مداخلت کی باتیں شروع ہوئی 1972 میں، جب کانگریس کی ملک میں حکومت تھی اور کانگریس نے ملک کی آزادی میں ایک رول پلے کیا تھا، اور ایک بڑا کردار جمعیت العلماء کا تھا جس نے پوری طرح سے کانگریس کو مدد بہم پہنچائی تھی. اور
جس جد و جہد کے نتیجے میں 1947 میں کہا جاتا ہے کہ ملک آزاد ہوا تھا، تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ 1972 میں مداخلت شریعت میں شروع ہوئی، اور شریعت بھی کیا پرسنل لاء میں مداخلت شروع ہوئی، تو نتیجتاً بمبئی میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا اور پرسنل لاء بورڈ بنایا گیا، اور حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا صدر منتخب کیا گیا، اور اس طرح انتخاب عمل میں لایا گیا کہ تمام فرقوں کو فراموش کر کے پوری ایک امت کی نمائندگی کی گئی، اور پرسنل لاء بورڈ میں ایک صدر اگر سنی اور دیوبندی تھے تو نائب صدر اہل حدیث، اور ایک نائب صدر شیعہ، اور ایک نائب صدر مثلا آغا خانی اور مہدوی طبقہ، اور اسی طرح جتنے بھی طبقے ہندوستان میں شمار کیے جاتے ہیں وہ سارے طبقے شامل کیے گئے کہ سب کی جامع نمائندگی ہونی ہے، اور اس طرح 1972 سے پرسنل لاء بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا، اور وقتاً فوقتاً حکومت جو ہے دھوکے دیتی رہی اور ڈنڈی مارتی رہی اور جھٹکے دیتی رہی اور کسی چیز پر حملہ کرتی رہی، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مسلمان مقابلہ اس طرح کرتے رہے کہ ہمارے پرسنل لاء بورڈ میں مداخلت ہو رہی، ہمارے پرسنل لاء بورڈ میں مداخلت ہو رہی، یہ بات کہی جاتی رہی، اور نقصان پہ نقصان ہوتا رہا اور جھٹکے دیے جاتے رہے، یہاں تک کہ اب تازہ بتازہ موضوع وقف کا ہے۔ اوقاف کے سلسلے میں حکومت ایک نظام بنا رہی ہے، جو سلسلہ اوقاف پہ چلا رہا تھا وہ نامنظور، اس میں اضافے کیے جا رہے ہیں، تبدیلیاں کی جا رہی، تو ظاہر ہے کہ پھر اسی طرح علماء اور جو داعی ہیں اور جماعتوں کے ذمہ دار ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے حقوق پر ڈکیتی ماری جا رہی ہے اور ہمارے اوقاف کو چھیننے کا ارادہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسجدیں شہید کر دی جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ مدرسے توڑ دیے جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جائیداد لے لی جائے جو سالوں سے سینکڑوں سالوں سے استعمال ہو رہی ہے اور بحیثیت وقت کے استعمال ہو رہی، یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں، مجھے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کسی مکان کے چھن جانے اور یا کسی زمین کے ہڑپ ہو جانے کی بنیاد پر کوئی احتجاج، کوئی ریلی، کوئی مظاہرہ ابو جہل کے گھر کے سامنے کیا، ابو لہب کے گھر کے سامنے کیا، عقبہ کے گھر کے سامنے کیا، کوئی نعرہ لگایا، ان سے کوئی مطالبہ کیا، ان سے کہا کہ صاحب ہمارے حقوق ادا کیے جائیں؟ کبھی آپ نے کسی سیرت کی کتاب میں پڑھا، کسی عالم نے سیرت کے بیان میں یہ بات بیان کی؟ ہرگز نہیں۔ مکہ مکرمہ کے 13 سالہ دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر بھی نہ رات میں، نہ دن میں، نہ صبح میں، نہ شام میں ایک درخواست بھی وقت کے حاکموں اور چودھریوں کے سامنے نہیں پیش کی۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلامی نظام کے خلاف۔ اسلام بھیک نہیں مانگتا، اسلام مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، اور جو چودھری بنے رہتے ہیں، حاکم بنے رہتے ہیں، کوئی صدر جمہوریہ ہے اور کوئی وزیر اعظم ہے اور کوئی وزیر اعلیٰ ہے اور چنی اور چنا ہے، یہ سب مٹنے والے، ختم ہو جانے والے، مرنے والے، جلا دیے جانے والے بے حیثیت، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اور ان کے گھر مکڑی کے جالوں کی طرح ہے۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ان کے گھر مکڑی کے جالوں کی طرح ہے اور اللہ ان سے نمٹ لے گا، لیکن امت سے یہ کہا جاتا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے یہ بتائے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیغمبر ہیں، قرآن تمہاری کتاب ہے، اور شریعت، قانون، کوڈ آف کنڈکٹ یہ تمہارے لیے تمہارے ایشور نے طے کیا ہے۔ یہ صدا کبھی سنی آپ؟ کبھی آپ نے پارلیمنٹ میں یہ بیان سنا، اسمبلی میں یہ بیان سنا، کبھی جلسے میں یہ بات کہی جا رہی ہو مودی اور امت شاہ اور یوگی اور فلاں، یہ قرآن آپ کی کتاب ہے، یہ سندیش ہے ایشور کا، یہ میسج ہے گاڈ کا، یہ اللہ نے اتاری ہے، آپ کے لیے اتاری ہے، یہ صرف ہماری کتاب نہیں ہے، آپ کی بھی ہے۔ اور جو شریعت ہے، جس کو شریعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، لاز ہے، بائی لاز ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، وہ پورے انسانی پریوار کے لیے ہے، وہ آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے، وہ پارلیمنٹ کے لیے ہے۔
بلکہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے لیے ہے، یورپین کنٹریز کے لیے ہے، وہ امریکہ کے لیے ہے۔ ٹرمپ اس کو غلام بننا ہے اللہ کے قانون کا، اس کو غلام بننا ہے محمد عربی علیہ السلام کا۔ جو بغاوت کرے گا آخری نبی سے، جو بغاوت کرے گا قرآن سے، خدا اس کا خاتمہ کرے گا، جیسے قوم عاد کا خاتمہ کیا، قوم ثمود کا کیا، اور جیسے فرعون کا کیا اور نمرود کا کیا۔ یہ تمہارا خاتمہ ہے اگر تم دشمنی کرتے ہو اللہ کی کتاب سے، اگر تم دشمنی کرتے ہو ایشور سے، اگر تم دشمنی کرتے ہو سناتن دھرم سے، اگر تم دشمنی کرتے ہو صحیح معلومات اور سچائیوں سے اور حقیقتوں سے، تو انجام تمہارا تباہ ہوگا۔ بات وہ کہنی تھی جو نبی نے کہی، اور میں آپ کو قرآن کے ہی الفاظ میں سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد رمضان کی آمد ہے، رمضان کی آمد ہے، شعبان دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر روزے رکھتے تھے رمضان کے استقبال کے لیے، اور رمضان المبارک کا استقبال صرف اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ ایک قوم کے کھانے پینے کا، سحری کا اور افطار کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور روزے کی ایک رسم ہے جو پوری کی جانے والی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ہونی ہے، اور تراویح کا بھی اہتمام کیا جانا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، قرآن سے یہ نہیں کہہ رہا تھا۔ قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ جہاں روزوں کا بیان ہے سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر، قوموں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ اس لیے فرض کیے گئے کہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، صالح بن جاؤ۔ اس لیے نہیں فرض کیے گئے کہ ڈٹ کر سحری کھاؤ، افطار کھاؤ، انواع اقسام کے کھانے اکٹھا کرو اور اپنا لطف دوبالا کرو، اس لیے نہیں۔ اس لیے کہ ہر مسلمان متقی ہو جائے، بلکہ ہر انسان متقی ہو جائے۔ اور رمضان المبارک کا انتخاب قرآن پاک کے نزول کے لیے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کا جو سلسلہ شروع کیا تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن ایک وقت میں اتار دیا گیا، اور پھر جبرائیل امین کو رمضان المبارک ہی کی ایک شب میں حکم ہوا کہ قرآن کا ایک حصہ یعنی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں لے کر آخری نبی کے پاس غار حرا میں جاؤ، اور یہ آیتیں ان کو سنا دو اور قرآن کا آغاز کر دو۔ اب یہ قرآن کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے 13 سال مکہ مکرمہ میں چلتا رہے گا، اور 10 سال مدینہ منورہ میں چلے گا، اور 23 سال کی مدت میں قرآن پاک پورا نازل کر دیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ کے 13 سال کے بعد اور مدینہ منورہ کے 2 سال مزید گزرنے کے دوران جب روزوں کی فرضیت فرمائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ رمضان کا یہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، کس مقصد کے لیے؟ ہدی للناس، ایز اے گائیڈ بک فار مینکائنڈ، پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے، پوری انسانیت کے لیے یہ رہنما کتاب ہے، پوری انسانیت کے لیے اس کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی گئی۔ بات یہ فرمائی گئی آپ کی تراویح تو آپ کے حلقے کے اندر ہو رہی ہے، کوئی 8 رکعت پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی 20 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی کم پڑھ رہا ہے، کوئی زیادہ پڑھ رہا ہے۔ آپ کے جھگڑے اسی میں ہے کہ سنت 20 ہے، سنت 8 ہے، اور محمد بن سلمان جو سعودیہ میں ایک مجرم پیدا ہوا ہے، اس نے کہا نہ 8 نہ 20، 10 رکعتیں اس نے طے کر دی کہ لیجئے اب 10 رکعتیں چلیں گی۔ اب ظاہر ہے کہ ان 10 رکعتوں کا نافذ کرنے والا یہ وہ باغی ہے، نبی کا باغی، اسلام کا باغی، قرآن کا باغی، جو اپنے من سے جو چاہے گا طے کرے گا۔ اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ایسے حکمرانوں کی باتوں کو امت مسلمہ اپنے جوتوں تلے رون دے گی، اس لیے کہ جو بات بھی نبی کے خلاف ہوگی، قرآن کے خلاف ہوگی، وہ حرمین شریفین کا پاسدار کہے، خادم الحرمین کہے، دنیا کا کوئی انسان کہے، اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔
بات وہی قبول ہوگی جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا ذکر نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں ہے اور سنت میں ہے اور حدیث میں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن رمضان میں اتارا گیا تاکہ تمام انسانوں کو ڈائریکٹ کیا جائے، گائیڈ کیا جائے، رہنمائی دی جائے، سب کو مطلب سمجھایا جائے۔ تو کیا تراویح پڑھنے کے لیے ہندو آتے ہیں؟ کیوں نہیں آتے بھائی؟ کیوں نہیں آتے؟ یہ تو آپ دن میں سنائیے ان کو، جائیے مندر جا کے سنائیے، چرچ میں جا کے عیسائیوں کو سنائیے، گردوارے میں یہودیوں سکھوں کو سنائیے، سنیگاگ میں یہودیوں کو سنائیے، یا تو آپ یہ کیجئے، یا سڑکوں پہ سنائیے، چوراہے پہ سنائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سڑکوں پہ سناتے تھے، چوراہوں پہ سناتے تھے، منڈیوں میں سناتے تھے، کافروں مشرکوں کی بھیڑ میں سناتے تھے۔ یہ نبی کی سنت تھی۔ کہاں گئی سنت؟ وہ سناتے تھے تو جن کی مدر لینگویج عربک لینگویج تھی وہ براہ راست سنتے اور سمجھتے تھے۔ آج جن کی مدر لینگویج سنسکرت ہے، گجراتی ہے، کنڑ ہے، ملیالم ہے، ہندی ہے، کچھ بھی ہے، آپ کو قرآن کے الفاظ کو سنانے کے بعد ٹرانسلیشن سنانا، آپ ہندی میں مطلب بتائیے، انگلش میں بتائیے، گجراتی میں بتائیے، آسامی میں بتائیے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اور ہر انسان تک قرآن نہیں پہنچے گا، آپ پر مصیبت آئے گی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل کیا جائے گا، آپ کی پکڑ ہوگی، کیونکہ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری کو ترک کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اور صرف کہتا نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے کرتا بھی ہوں۔ جامعہ سیدہ میں شہید کی جامع مسجد میں تراویح ہوتی ہے تو میں آس پاس کے جو ہندو بھائی ہیں ان سے کہلواتا ہوں کہ آئیے اور تراویح سنیے، پھر ہم آپ کو اس کا مطلب بتائیں گے۔ پہلے آپ سنیے، دیکھیے کہ مسلمان کس طرح مالک و پروردگار کی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں اور اس کو کس طرح اہتمام سے پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب چونکہ آپ کو نہیں معلوم عربی میں تو ہم ہندی میں یا اردو میں آپ کو اس کا مطلب سمجھائیں گے۔ الحمدللہ یہ تجربہ کیا گیا اور اس تجربے کے اچھے بہترین نتائج سامنے آئے۔ انہوں نے قدر کی، وہ جھک گئے، عزت کی، بلکہ بعض لیڈروں نے، ہندو بھائیوں میں سے بعض لیڈروں نے جو پولیٹیکل لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا پہلی مرتبہ ہم لوگ اس طرح سن رہے ہیں مسجد میں آ کر، اگر یہ بات شروع سے ہوتی اور قرآن کو پیش کیا جاتا، اس کا ترجمہ سب بھائیوں کے سامنے پیش کیا جاتا تو آج اکثریت ملک کی مسلمان ہو چکی ہوتی۔ لیکن رکاوٹ کون بنا ہوا ہے؟ رکاوٹ ہم اور آپ بنے ہوئے ہیں، اپنے عمل سے، اپنی زندگی، اپنی معاشرت، اپنی جہالت، اپنی بہت سی خرابیوں کی وجہ سے ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، یا آئینے پر کیچڑ ڈال دیا ہم نے، تو جو اپنی تصویر بھی دیکھنا چاہے آئینے میں وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے، کیونکہ آئینہ گندا ہے، آئینے پر کیچڑ پڑا ہے، مٹی ہم نے لیپ دی ہے، پوتی ہے، اس لیے قرآن کے آئینے کو لوگ دیکھ نہیں پا رہے۔ اگر قرآن پاک کا مطلب لوگوں تک پہنچے تو ایمان کی باد بہار ہی چل جائے، ایمان کی ایسی ہوائیں چلیں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ آپ کو شکایت ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ کہتے ہیں ہماری شریعت ہمارے پرسنل لا میں مداخلت ہو رہی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ تمہارے باپ کی شریعت ہے، تمہارے باپ کا پرسنل لا، اللہ کا ہے یہ قانون اور آخری نبی کا ہے قانون، کیسے کہا آپ نے کہ ہمارا؟ کہ یہ ہندوؤں سے جو تمہارا اللہ کی کتاب تمہاری، اللہ کی شریعت تمہاری ہے، اللہ کے نبی تمہارے ہیں۔ جب یہ بات آپ کہیں گے پوری وضاحت سے سمجھا کر، اچھی طرح وضاحت کرتے ہوئے، ہمدردی کے ساتھ اور دل کے غم کی کیفیت کے ساتھ کہ آپ چاہیں گے کہ انہیں ہدایت مل جائے، تو ہدایت کے راستے کھلے۔ اور اس ملک میں تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو اجمیر میں آیا، ٹوٹلی کفر تھا، شرک تھا، وہاں جم کے بیٹھ گئے اور اللہ کا نام لینا شروع کیا اور اللہ کی طرف بلانا شروع کیا،
لاکھوں غیر مسلم ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور اسلام لائے. اس لیے جو بھی شور مچا رہے ہیں اجمیر کے خلاف کچھ جاہل غنڈے بدماش مجرم، انہیں ناکام ہونا ہے، انہیں ناکام ہونا ہے. کیونکہ ہندوستان کی دھرتی پر حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا سکہ رواں ہے. اللہ نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی، حضرت نظام الدین اولیاء کو مقبولیت عطا فرمائی، حضرت مجدد الفسانی کو عظیم الشان مقبولیت عطا فرمائی، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کو، بختیار کاکی کو، اور کتنے اللہ کے بندے رہے جن کو مقبولیت عطا فرمائی، اور ان کی مقبولیت کے فیضان سے ہم روٹی کھائے. اگر یہ مقبولیت نہ ہوتی تو اس ملک میں اسلام کے قدم نہ جمتے. ساری مخالفتوں کے باوجود بھی اپنی عقیدت کے اعتبار سے مودی جی اجمیر چادر بھیجتے ہیں. جو بھی اس ملک کا صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم ان کے قدموں کے نیچے ہیں. یعنی اللہ کو یاد نہیں کر پاتا لیکن معین الدین اجمیری کو یاد کر کے ان کو بھگوان سمجھتا ہے. ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ وہ بھگوان نہیں، بھگوان تو اللہ ہے، مالک اللہ، خالق اللہ، دیتا ہے، وہ دیتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقت بتائیں، اور اگر ہم حقیقت بتائیں بغیر کسی ضد کے، بغیر کسی تشدد کے، بغیر کسی طیش کے، بغیر کسی ریاکشن کے ہم دعوت پہنچانے کا کام کریں، جس طرح دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پہنچائی، اور سر فہرست ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے غلاموں کو آزاد کیا، کلمہ سمجھایا اور ظلم سے ان کو نکالا. اور ان کی ان محنتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی گود میں کیسے کیسے وفادار و جانثار صحابہ آئے. یہ عمل کیا گیا. کوئی یہ کبھی نہیں ہوا کہ غصے میں آگے ہوں کہ نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور قرآن کو گالیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم برداشت نہیں کریں گے اور ہم احتجاج کریں گے. یہ کبھی نہیں کیا صحابہ کرام، کبھی نہیں کیا. مکہ مکرمہ کی 13 سالہ تاریخ بالکل روشن ہے، نمایاں ہے. اور روزانہ قرآن کو اور نبی کو گالیاں دی جاتی تھی سوتوں کو. اور قرآن کہتا تھا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرتے رہو. یعنی ریاکشن میں نہ آنا. تمہارا کام ہے کہ صبر کرو، برداشت کرو. اللہ ان سے نمٹے گا اور دھیرے دھیرے ان کے سینے کھولے گا. تو پھر یہی ہوتا ہے. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جوش دکھاتے ہیں اپنا اور ریاکٹ ہو جاتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہم مارے جاتے ہیں اور جیلوں میں جاتے ہیں، ستائے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جو دعوت کا کام ہے، جس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے، ہماری پہچان نہیں، ہماری شناخت نہیں، وہ چھوڑے ہوئے. اب آپ دیکھیے نبی کا تعارف کرایا گیا کہ نبی سب کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. پوری انسانیت آپ کے لیے خاندان کی طرح. نبی کا تعارف بہت مکمل طور پر اس حیثیت سے کرایا گیا. اور امت کا تعارف کس طرح کرایا گیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمانوں تم بہترین امت قرار دیے گئے ہو اس بنیاد پر کہ تمام انسانوں کے لیے تمہیں کام کرنا ہے. امت بہتر امت اس وقت تک ہے جب تک کہ تمام انسانوں کے درمیان اپنے مشن کو لے کر آگے بڑھے. در حقیقت وہ اللہ کی دعوت ہے اور پیغمبر کا مشن ہے، اس کو لے کر سب تک پہنچنا ہے. کوئی بھی محروم نہ رہے، چاہے وہ دشمن ہو، گالی بکے، شدت کے ساتھ بات کرے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعوت اس تک پہنچائیں، دعوت کی ٹھنڈک اس کو عطا کریں اور دعوت کا نور اس تک منتقل کریں، اس کو ظلمتوں سے اور تاریکیوں سے نکالیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہارا کام یہ ہے کہ ہر اچھی بات، ہر بلائی، ہر نیکی کی تلقین کرو، اس کو سمجھاؤ. ہر شخص کو دعوت دو. پولیس غلط کام کرے اس کو اچھی بات سمجھاؤ، فوجی غلط کام کرے اس کو اچھی بات سمجھاؤ، وکیل جھوٹ بولے، غلط کیس لے، اس کو سمجھاؤ.
جج کوئی غلط فیصلہ کرے یا ٹال مٹول کرے اس کو سمجھاؤ، کوئی پارلیمنٹیرین ہو یا منسٹر ہو یا کوئی آفیسر ہو یا کلرک ہو، اس کو سمجھاؤ کہ اچھی بات کیا ہے، اسے آپ کو اختیار کرنا ہے، بغیر اس کے کہ ہمارا کوئی مسئلہ وابستہ ہو۔ ہم تو صرف انسانیت کی بنیاد پر یہ بات سب سے کہیں گے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہر برائی سے روکیں گے، ظلم سے روکیں گے، دھوکے سے، فریب سے، جھوٹ سے، ملاوٹ سے، اور جو آفیسر ہے اور اس کی طرف سے جو ظلم کیا جاتا ہے، فائلیں روکی جاتی ہے اور رشوتیں لی جاتی، اس سے منع کریں گے۔ پولیس والوں کو منع کریں گے کہ ذاتی مت کرو، ظلم نہ کرو، رشوت کسی سے نہ لو، کسی سے غلط پیسہ نہ لو، سود والوں سے کہیں گے سود نہ لو، سود کا کاروبار نہ کرو، اور جو حاکم ہوگا اس سے کہیں گے کہ حکومت تمہاری ملکیت نہیں ہے، تم خادم ہو اگر تم حاکم ہو، اس لیے قوم کی خدمت کرو، تم ایک سروس مین ہو پوری نیشن کے لیے، لہذا تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ یہی باتیں لکھی ہیں ویدوں میں، یہی باتیں لکھی ہیں گیتا میں، یہی باتیں لکھی ہیں اپنشد میں، اور یہی باتیں لکھی ہیں ان تمام مذہبی کتابوں میں جن میں رد و بدل نہیں کیا گیا، یا اگر کیا بھی گیا تو اس کے علاوہ سچائیاں پھر بھی باقی ہیں۔ ان سچائیوں کی تعلیم دینی ہے، ان کی دعوت دینی ہے، ان کے لیے پروگرام کرنے، مشترک پروگرام ہونے چاہیے۔ مجھے تو تفصیلات نہیں معلوم تھی، ورنہ میں یہ کہتا کہ جلسہ ایسی جگہ رکھیے جہاں تمام ہندو بھائی بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، جینی بھی ہوں، بدھسٹ بھی ہوں، تمام مذاہب کے لوگوں کے درمیان جلسہ ہو، کیونکہ جو مذہب اسلام ہے وہ سب کے لیے ہے، اور جو اس کی کتاب ہے وہ سب کے لیے ہے، تو یہ بات سب کو معلوم بھی ہونی چاہیے، اور جو اس سلسلے کی آیتیں ہیں وہ ان کے سامنے ترجمے کے ساتھ آنی چاہیے۔ یہ عمل اگر کیا جائے گا تو دھیرے دھیرے جو غلط جذبات کی ترجمانی کرنے والی باتیں اٹھتی ہیں، کبھی سختی کا کوئی معاملہ کیا جاتا ہے، ذاتی ہوتی ہے، اس سے لوگ شرمانا شروع کر دیں گے، اور انسانیت واپس آئے گی، اور بھائی چارہ صحیح معنی میں واپس آئے گا، اور جب یہ ہوگا تو ہمارا ملک پھر ترقی کرے گا، اس میں امن ہوگا، شانتی ہوگی اور سلامتی ہوگی۔ اس کی اصل جد و جہد کرنی ہے، اور مسلسل کرنی ہے، تھکنا نہیں ہے۔ زمانے کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بہت زیادہ وقت ہو گیا، اگر 70 سال 75 سال گزر گئے تو کچھ نہیں گزرے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو تو 950 سال گزرے، اور قرآن بتا رہا ہے کہ اگر 950 سال تک وہ دعوت دیتے رہے، بنیادی جو پوائنٹس ہیں توحید کے اور رسالت کے اور آخرت کے، ان موضوعات پر مسلسل بولتے رہے، تو ہمیں تھکنا نہیں ہے۔ ہمیں بھی کتنی لمبی عمر ہو، پھر نسلوں کی عمریں ہوں، ہمیں بھی ایک بات کہتے رہنا ہے، دعوت دیتے رہنا ہے، اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس بنیاد پر کہ ہم سب ایک پریوار کے لوگ ہیں، ایک خاندان کے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام ہر جگہ سے کیا گیا تو اس کے نتائج دیر سویر اچھے ہوں گے، اور جو بھی اچھا کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ترقی بھی دے گا، غلبہ بھی دے گا، فتح بھی عطا فرمائے گا، اور پھر انہی کو مانا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا۔ اس لیے یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی، چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے اس موقع پر رکھنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک لمبے سفر سے ابھی حاضری ہوئی اور آگے پھر سفر ہے، اس لیے اب زیادہ طول نہیں دینا چاہتا ہوں۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں جناب حکیم صاحب کا، لکھنؤ تشریف لائے، بڑی محبت سے انہوں نے دعوت دی، بڑا اکرام فرمایا، اور یہ دعوت اس اصرار کے ساتھ تھی کہ وقت بہرحال نکال کر مجھے یہاں آنا پڑا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مراد نگر میں ہے یہ جلسہ، لیکن مراد نگر بھی پڑوس میں ہے، اور یہ مودی نگر ہے، اور اس کی جامع مسجد میں جو مدرسہ قائم ہے اس مدرسے کا ہی در حقیقت یہ ایک پروگرام ہے، ایک عوامی جلسہ ہے، اصلاحی جلسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں شریک ہیں، دامے درمے قدمے سخانے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم کو آپ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سعادت نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔